وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات. آپ حضرات کو 5-7 منٹ انتظار کی زحمت برداشت کرنا پڑی، لیکن الحمدللہ اپنے حساب سے میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا کیونکہ اتنی دور سے آنا پڑ رہا تھا۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر جس عنوان پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ اپنی رحمت کو منحصر کر رہا ہے پیغمبر کی رضا پر اور رسول اپنی رضامندی کو منحصر کر رہے ہیں اپنے جگر کے ٹکڑے، یا جگر کا لفظ بھی نکال دیں، اپنے ٹکڑے کی رضامندی پر۔ شہزادی کونین راضی تو رسول راضی، اور رسول راضی تو اللہ راضی۔ اگرچہ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ سی روایت بھی ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر مجھے اس روایت سے اختلاف ہے۔ ابن شہر عاشوب جیسے عظیم محدث نے مناقب میں اس روایت کو نقل کیا ہے جس کے اندر پیغمبر نے چوری کے حوالے سے سزا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے شہزادی کا نام لیا، تو پھر پیغمبر کے حوالے سے قرآن میں شرک والی آیت آئی، تو پھر اللہ کے توحید کے حوالے سے دو اللہ والی ایک بہت مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ میں بہت مختصر کر کے صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اور میں سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ انہیں اس روایت کے چند جملوں سے اختلاف تھا، تو میں اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ ترتیب یہی ہے کہ راضی ان کو کرنا ہے تو رسول راضی، اور رسول راضی تو اللہ راضی۔ اچھا، اب یہ جو رضامندی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو پھر یہ سوال آیا تھا کہ شہزادی کن کن چیزوں سے راضی ہوتی ہے، اور اس میں حجاب کا مسئلہ سامنے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرا موضوع حجاب بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بالکل پہلے 2 گھنٹے پہلے جو میں مجلس پڑھ رہا تھا اس میں یقیناً میرا موضوع حجاب تھا، لیکن یہاں حجاب نہیں ہے۔ یہاں جو موضوع ہے وہ ابھی خطبہ زہرا کے حوالے سے آج نہیں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ حجاب اپنے لال کے ماتم، لیکن خاص جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جو آیت بھی میں نے آج تلاوت کی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، اور اس امت پر سب سے بڑا احسان اگر آپ دیکھیے گا تو جہاں کل بات پہنچی تھی جناب خدیجہ طاہرہ کا ہے، جو کل میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اپنی بیٹی کو نہیں دیا ہے، خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو دیا ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کر کے پھر خطبہ فدق پر مجھے بات کرنا ہے۔ حجاب، میں نے کہا کہ میرا موضوع حجاب نہیں تھا، پھر نہ حجاب بنے گا، لیکن ایک پہلو کو بتانا ہے، وہ حجاب نہیں ہے، ایک اور وہ اس خطبے میں اس جناب خدیجہ کے حالات میں آ رہا۔ محدثہ شہزادی کا ایک لقب ہے، اور یہ لقب شہزادی کو پہلے تو اس وقت ملا کہ جب وہ جناب خدیجہ طاہرہ کو تسلی دے رہی۔ روایت یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی۔ زمانہ وہ ہے، حالات وہ ہے، ماحول وہ ہے کہ جب عرب کی تمام عورتوں نے یہ کہہ کر جناب خدیجہ طاہرہ کا بائیکاٹ کر دیا کہ جناب خدیجہ، چونکہ میں بہت مختصر تاریخ کے مشہور واقعات کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ بچے کو پتہ ہے
کہ چونکہ یہ محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہیں اور محمد نے ایک نیا دین ایجاد کیا تو ہم ان کا یا تو یہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ پھر ہمارے ان کے تعلقات ختم، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور تنہائی آدمی کو پاگل کر دیتی ہے۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، دیکھا خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی، ایک مرتبہ دریافت کیا کہ خدیجہ یہ اکیلے گھر میں بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی؟ تو خدیجہ نے اپنے شکم کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بچی جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے اور مجھے تسلی دیتی ہے اور مجھے دلاسا دیا کرتی۔ محدثہ، گفتگو کرنے والی، بات کرنے والی۔ پھر وہ اگلی منزل تھی کہ فرشتوں سے گفتگو ہوتی۔ خدیجہ طاہرہ، اب وہ وقت آتا ہے، اب اگلا مرحلہ آ رہا ہے۔ شہزادی کی ولادت ہو گئی، اور میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب مسلمان پریشان ہو کے آئے فجر کے وقت کہ یہ کیسی روشنی اس وقت پورے مکے میں مکہ جگمگا اٹھا، پورے مکے میں ہوئی، تو پیغمبر نے بتایا کہ وہ بیٹی مجھے ملی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ میرے شیعوں کو آتش جہنم اور عذاب سے آزاد کرے گا۔ اچھا، یہ ساری مشہور روایتیں ذرا سا ربط ملانے کے لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں، آپ حضرات کی تکلیف کا مجھے احساس و اندازہ ہے۔ بیٹی ماں سے بات کر رہی اس وقت کے جب ابھی ظاہری طور پہ دنیا میں بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی ان تمام عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ کون عورتیں؟ یہ ساری عورتیں وہ ہیں جن پر زندگی میں کبھی نہ کبھی خدیجہ طاہرہ نے احسان کیا۔ خدیجہ طاہرہ کی دولت، اعلان رسالت سے پہلے بھی اللہ کا رسول، اچھا وہ ساری دولت خدیجہ کی تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ پیغمبر اور جناب خدیجہ میں بزنس پارٹنرشپ قائم ہوئی تھی جسے اسلام میں مضاربہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا سرمایہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ، دوسرے آدمی کی محنت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کا بھی ایک خاصا شیئر تھا، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے بھی خدیجہ طاہرہ کی دولت تقسیم ہوتی تھی، خاص طور پر شہزادی کا وہ واقعہ جس میں شہزادی ایک وہ اصول بتا رہی ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر اتنے قربانیاں کیوں دیں؟ بھئی قربانیاں ہے نا کہ شراب دنیا پی رہی ہے، ہم نہیں پیئیں گے، گانے دنیا سن رہی ہے، ہم نہیں سنیں گے، مکس گیدرنگ میں دنیا جا رہی ہے، ہمارے گھر کی خواتین نہیں جائیں گی، یا یہ کہ اور بہت سارے آج کل انٹرٹینمنٹ کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ہی حرام ہوتے ہیں۔ مزے کی چیزیں کیوں اپنے آپ پہ ممنوع کریں؟ تو شہزادی کے ایک بہت مشہور واقعے میں اس کا بھی ایک جواب ہے، اور وہ واقعہ چونکہ تھوڑا سا ربط جناب خدیجہ طاہرہ سے اس کا ملتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب شادی مدینے میں ہوئی، اور وہ زمانہ تھا جب مسلمان فاقوں کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کو کئی سال ہو گئے، خدیجہ طاہرہ تو مکے میں انتقال کرتی ہے، یہ مدینے کی بات۔ جب شادی کا موقع آیا تو جناب خدیجہ طاہرہ کی ایک سہیلی نے، یہ لفظ تو اب اردو میں بھی ختم ہو گیا ہے، اردو میں بھی خواتین بھی دوست کہتی ہیں، ورنہ پہلے تو عورتوں کے دوست سہیلی کہلاتا تھا، مردوں کا دوست کہلاتا تھا، لیکن میں شاید کچھ فضول باتیں کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے پاس آئیں اور ایک امانت دی، کہا یا رسول اللہ، خدیجہ طاہرہ نے اپنے آخری وقتوں میں یہ لباس میرے پاس بطور امانت رکھوایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میری بڑی تمنا ہے کہ جب میری بیٹی کی شادی ہو تو کم از کم ایک اچھا لباس اس کے بدن پر ہو۔ یہ وہ خدیجہ طاہرہ کہہ رہی ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ خود سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنا کرتی تھی، اور جو لباس ایک بار پہن لیا وہ دوبارہ کبھی نہیں پہنتی تھی، دے دیتی تھی۔ یعنی کثرت کے ساتھ خدیجہ طاہرہ کے پاس لباس تھے، لیکن یہ بیفور اسلام۔ اب ماں کی تمنا یہ ہے، جو کچھ قربانیاں تھیں وہ آپ کو معلوم ہے، میں تو فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خدیجہ طاہرہ کی تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو، کم از کم شادی کے موقع پہ ایک ڈھنگ کا جھوڑا میری بیٹی کے بدن پر ہو۔ ہڈن انڈر دا لائن جو میسج ہے وہ یہ، ذرا توہین والی بات بن رہی ہے کہ اگر یہ لباس رسول کے پاس رکھوایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ رسول یہ بھی راہ خدا میں دے دے، یہ میں بھی ہو سکتا ہے،
چنانچہ خدیجہ نے اپنی سہیلی کے پاس یہ لباس رکھوایا کہ بس یہ ایک میری تمنا پوری ہو. تو یا رسول اللہ یہ لباس میں لے کے آئی. پیغمبر نے فاطمہ کو بتا دیا کہ تیری ماں کی تمنا ہے، خواہش ہے، اور یہ لباس تجھے دیا جا رہا. اس میں ایک بہت اہم فقہی مسئلہ آتا ہے جو مجھے تھوڑا سا آگے چل کر بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، شادی ہوئی. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں بعض چیزیں بڑی غلط مشہور ہو گئی. اسلام میں یقیناً یہ حکم ہے کہ شادی بیاہ کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ شادی اس انداز سے کرو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے، یا کیا وہ جو پنجاب میں ہوتا ہے قل پڑھے جا رہے ہیں، یا مثلا تیجا ہو رہا. سادگی کا یہ مطلب ایسی سادگی بھی اسلام نہیں قائل نہیں. اچھا شہزادی کی بارات کبھی پڑھ لیجئے، اردو میں ہے نا، علامہ مجلسی کی بحار الانوار کا ترجمہ ہے جس میں شہزادی کی بارات کی کیفیت لکھی ہے. جو بڑے سائز کی کتاب ہوتی ہے A4 پیپر والی، اس کے کم از کم 10 سے 12 صفحوں میں خالی بارات کی تفصیل. کون سی بارات؟ جو رسول کے حجرے سے نکل کر مولا کے گھر تک گئی. اب آپ حضرات مدینہ کی زیارتیں کر چکے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ شادی کے موقع پہ پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی یہ شادی کچھ اچھی نہیں لگے گی کہ ایک ہی حجرے میں مولا رسول کے ساتھ ہی رہتے ہیں نا، کہ یہیں سے بارات نکلی اور یہیں چلی گئی، پتہ بھی نہیں چلا. خاص طور پہ شادی کے موقع پہ ایک الگ سے مکان کرایہ پہ لو تاکہ پراپر طریقے سے بارات جائے. اب بہت ساری باتیں میں چھیڑ رہا ہوں جس کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ جو بارات چلی، وہ جو اس کی کیفیت آپ دیکھیے گا کہ کس شاندار انداز سے رخصتی کی. تو وہ اپنی جگہ ہے کہ گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اسراف نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو ہمارے آج کل گناہ نہیں سمجھا جا رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں مجلس پڑھ رہا تھا، جب بار بار اس مجلس کا حوالہ کیوں دوں، اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر غزہ میں، جو طاقتیں وہاں پہ وہ مظالم کر رہی ہیں، وہ طاقتیں ایک اور طریقہ بھی اختیار کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کا مزاج، کہ ہر چیز کو کمرشل بنا رہی ہیں. اس کمرشلزم کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اسراف جیسا گناہ نہیں رہا. گانا لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں یہ ایک حرام چیز ہے، سنے نہ سنے وہ الگ چیز. بے پردگی پتا ہے کہ یہ ایک حرام چیز ہے، لیکن اسراف ذرا دیکھیے، خالی جوتے، خالی ہینڈ بیگ، خالی پرس، خالی یہ کیا گوگل کہتے ہیں، سن گلاسز عورتوں کے، لباس، کس انداز سے برانڈڈ کے نام پر ان کی قیمت کو بڑھا دیا گیا. پچھلے سال بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، کیونکہ پچھلے سال نہیں، اسی سال ایام ازا کی مجلس میں حج کے بعد آیا تھا، یہ 2 پٹی کی چپل جو حج اور عمرے میں پہننا مرد کے لیے لازم. عمرے میں کتنی دیر کے لیے؟ 4 گھنٹے کے لیے. حج میں کتنی دیر کے لیے؟ 2 دن کے لیے. یہ کتنے کی ہوتی ہے؟ سعودی عرب میں اس کی قیمت ہے 10 ریال. 10 ریال کا مطلب ہوا 1.5 پاؤنڈ. لیکن نہیں، اب برانڈڈ پہننا. چنانچہ 5,000 ریال کی یہ ملتی ہے، یعنی 1,000 پاؤنڈ کی خالی وہ چپل جو 2 دن بعد اٹھا کے ٹریش میں پھینکنا، لیکن برانڈڈ. اب حج بھی کریں گے تو برانڈڈ لباس کے اندر کریں گے. یہ وہ کمرشلزم کا پہلو ہے جو کارپوریٹ سیکٹر نے پیدا کیا، اور ان کے پیچھے جس کا ہاتھ، وہ ادھر تو بچوں کو شہید کر رہے ہیں اور ادھر ہمارے اور آپ کے ماحول کو تباہ کر رہے ہیں. کاش یہ میرا موضوع ہوتا، لیکن میرا موضوع ہے خطبہ زہرا، تو میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کل اسراف کا گناہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ گناہ گانے کے اور بے حجابی کے گناہ سے بڑا گناہ. فضول خرچی بہت زیادہ اس کے اندر مسائل آ جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گناہ ہے جس کے اور نقصانات تو اپنی جگہ ہیں. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب سال کے آخر میں آپ خمس کی کیلکولیشن نکالیں. چلے وہ جملہ جو مجھے بعد میں کہنا تھا، یعنی وہ جو نقطہ بعد میں بتانا تھا، وہ اب بات بن گئی ہے، موضوع بن گیا، تو یہیں پہ بتا دوں. شہزادی نے جو اپنا خطبہ دیا، جو محدثہ کے حوالے سے، اس شہزادی کے ٹائٹل کے حوالے سے میں وہاں جانا چاہ رہا تھا. شکم میں ماں سے بات کی، مصلی پہ بیٹھ کے فرشتوں سے بات کی ہے، دربار خلافت میں بیٹھ کر اس زمانے کے ظالم ترین انسان سے بات کی. یہ 3 مرحلے تھے اس لقب کے، لیکن وہ بعد میں تفصیل آئے گی. صرف ایک بات سنی، شہزادی جو گئی باغ فدق کا مطالبہ لے کے گئی.
اچھا یہ بھی ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے کہ اصل مطالبہ تو باغ فدق نہیں تھا، اس کے کچھ اور مقاصد تھے، ظاہری اعتبار سے باغ فدق کو رکھا، لیکن وہ جو مطالبہ باغ فدق کا کیا وہ 3 مرحلوں میں کیا۔ پہلا مطالبہ شہزادی کا یہ تھا کہ یہ میرے بابا نے مجھے گفٹ دیا ہے تو مجھے واپس لوٹایا جائے۔ واپس لوٹایا جائے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پیغمبر اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے گئے تھے، قبضہ بیٹی کا تھا، جب نئی حکومت آئی تو اس نے زبردستی اس باغ پہ حملہ کر کے جو شہزادی کی جانب سے وہاں پہ ملازم تھے غلام ان کو نکالا اور قبضہ کیا، کہا کہ یہ ہبہ، شہزادی کا اپنا ایک لقب بھی ہبہ۔ ضمناً یہ بات چل رہی ہے نا، شہزادی کے بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہبہ بھی، اور یہ لقب ملا ہے اس سیب کی وجہ سے جو شب معراج پیغمبر نے آسمانوں پہ کھایا اور اس کے ذریعے سے نور زہرا اس دنیا میں آیا ہے، وہ ایک تحفہ جو جنت میں دیا گیا۔ شہزادی جنت کا تحفہ ہے، وہ ایک سیب والا واقعہ۔ اب یہ سارے مشہور واقعات، کم از کم میں یہی سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ شہزادی کا اپنا بھی ایک لقب ہے ہبہ، اور شہزادی کو یہ باغ ہبہ میں تحفے میں ملا۔ شہزادی نے پہلا دعویٰ یہ کیا، تبھی حاکم نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ۔ میراث کا دعویٰ پہلا دعویٰ نہیں تھا، میراث میں گواہ نہیں مانگے جاتے۔ بھائی میراث کیا، یہ باپ ہے، یہ بیٹی ہے، باپ کی جائیداد سے بیٹی کو حصہ ملے، اس میں کیا گواہ مانگنا؟ کوئی بالکل ہی غیر معروف خاندانوں جیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی نیا امیگریشن لے کے آیا، کوئی نہیں جانتا اور رشتہ، اور اچانک موت ہو جائے، الگ بات ہے، لیکن جو ایک علاقے میں رہ رہا ہے ایک آدمی، پتا ہے یہ باپ ہے یہ بیٹی۔ پہلا مطالبہ تھا کہ یہ ہبہ، گفٹ، تو کہا گواہ لے کر آؤ۔ تو پھر وہ مولا گواہ گئے تو کہا کہ نہیں، شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے، بچے کہا کہ نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہے، کنیز کہا کنیز کی گواہی، وہ جو پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا چلو، ہبہ نہیں مانتے تو کم از کم مجھے بیٹی تو مانتے ہو نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، مجھے باپ کی میراث میں سے حصہ دو۔ تب یہ کہا کہ نہیں، رسول کہہ کے گئے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ ہم تو انبیاء کے ہاں تو میراث نہیں ہوتی، اس میں گواہ کی ضرورت نہیں تھی میراث۔ کہا اچھا چلو، میراث بھی نہیں دیتے ہو تو کم از کم سیدانی تو ہوں نا، خمس۔ جب انہوں نے کہا نہیں خمس بھی نہیں ملے گا، سیدوں کے لیے خمس نہیں ہے، وہ خلیفہ کے لیے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا اس کی وضاحت ہے، لیکن کیا ضرورت ہے اس وقت وضاحت کی، اور کیا اس وقت میرے موضوع میں گنجائش ہے؟ نہیں۔ 3 مطالبے کی، ہبہ، میراث، خمس، اور تینوں کے حوالے سے ایک ایک بات عرض کر دوں۔ ایک بہت اہم مسئلہ آج کل بن جاتا ہے ہبہ کا۔ آج کے مجلس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے خطبہ زہرا کے کانٹیکٹ میں۔ وہ مسئلہ ہم لوگوں کے پاس بہت کثرت سے آج کل آ رہا ہے، شاید میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دوسری کہ آج کل ہمارے ہاں کل عرض کیا تھا، طلاق بہت بڑھ گئی۔ اب جب طلاقیں ہوتی ہیں تو باقی ساری خرابیاں اپنی جگہ پر، ایک مسئلہ ہوتا ہے چیزیں واپس کرنے، تو ایک فقہی مسئلہ موقع سے فائدہ اٹھا کے آج کے مجلس میں 3 فقہی مسائل فی الحال شروع میں بیان کرنا ہے، آخر میں شاید حج کا ایک مسئلہ آ جائے، کیونکہ حج کے اس مسئلے پہ اتنے بلنڈر ہوتے ہیں کہ میں اس کو الگ سے بھی بیان کرتا ہوں چاہے موضوع نہ ہو، تاکہ یہ غلطیاں نہ ہونے پائے۔ خالی حج کا نہیں، حج اور عمرہ ایک خاص مسئلہ۔ ابھی میں جس قافلے کے ساتھ عمرہ کر کے آ رہا ہوں، جب میں نے وہاں ایسے ہی ضمنی طور پہ یہ مسئلہ بتایا، پتا چلا کہ 4 یا 5 کیس تو وہاں بھی نکل آئے۔ بہت مختصر بات۔ 3، ہبہ مانے گفٹ، کسی کو کچھ دینا بغیر اس کے حق کے۔ کسی نے آپ کا کام کیا ہے، مثلا آپ کے یہاں جاب کیا ہے اور پھر پیسے مل رہے ہیں، تنخواہ ہے، ہبہ۔ اس میں شادی بیاہ کے موقع پہ جو لڑکے والے لڑکی والوں کو چیزیں دیتے ہیں، لڑکی کو دیتے ہیں، یا لڑکی والے لڑکے کو دیتے ہیں، یا لڑکی والے اپنی لڑکی کو، جسے جہیز کہتے ہیں۔ جب طلاقیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ چیزیں واپس کی جاتی ہیں۔ وہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا کسی کو گفٹ دینے کے بعد آپ واپس لے سکتے ہیں؟ پیور فقہی مسئلہ ہے، بالکل یہ مجلسی انداز نہیں، بالکل آج میں مجلس کے موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ 4 تحفے یا گفٹ ایسے ہیں جو دے دیے جائیں تو واپس لینا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو حق ہے کہ آپ کوئی بھی گفٹ دے چکے ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ لاؤ واپس کرو،
چار میں نمبر 1 ہے جس کی وجہ سے یہ بات میں نے چھیڑی، خونی رشتہ دار کو جو گفٹ دیا جاتا، بلڈ ریلیٹو، وہ آپ نے دے دیا تو دے دیا، وہ واپس نہیں ہوگا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، باپ واپس نہیں مانگ سکتا۔ بیٹے نے باپ کے ماں کو کچھ دیا، وہاں تو خیر واپسی کا سوال نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 22 تولے سونے کے لیے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا کراچی میں، تو یہ زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ بیٹے نے ماں کو کچھ دیا، باپ کو بلڈ ریلیٹو جتنے بھی واپس نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں دوا دے دیا، دے دی۔ نمبر 2، جو گفٹ واپس نہیں ہوگا وہ ایسا گفٹ ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے دیا جائے۔ شادی بیاہ پہ جو آپ گفٹ دیتے ہیں وہ اللہ کی خوشی کے لیے تو نہیں دیتے۔ اب شادی بیاہ کے گفٹ سے مطلب خالی یہ 2 فیملیز نہیں، جو شادی میں شرکت کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں وہ بھی گفٹ دیتے، برتھ ڈے کے گفٹ ہیں اور جتنے گفٹ۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو اللہ کے خوشنودی کے لیے دیا، یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے، اور آج کل تو باقاعدہ پروپیگنڈا، کہ مولوی لوگ عوام کو الگ مسئلہ بتاتے ہیں، اپنے لیے کوئی ان کے الگ مسئلے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بتائیں گے خود کچھ اور کریں گے۔ علماء کو عموماً جو لوگ گفٹ دیتے ہیں وہ اللہ کی خوشی کے لیے دیتے ہیں، ایک ثواب سمجھ کے، ایک عبادت سمجھ کے۔ تو آپ نے کسی دوست کو گفٹ دیا کہ واپس، یا چلیں ایک عالم نے آپ کو گفٹ دیا کہ واپس کرو، اور آپ نے عالم کو گفٹ دیا وہ واپس نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے کہ جی میں نے کوئی اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، میں نے تو ایسے ہی ادلے بدلے میں دیا تھا، وہ الگ، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ ثواب کی نیت سے دیتے ہیں۔ عالم کی بات تو اس لیے آ گئی کہ آپ کہیں گے علماء تو واپس نہیں کریں گے گفٹ، خالی عالم کی بات نہیں، کسی کو بھی یہ کوئی گفٹ آپ دیں عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، خوشنودی ہے خدا کے لیے، وہ واپس نہیں ہوتا۔ تیسرا بھی بہت اہم چیز ہے، کیونکہ انشورنس کا مسئلہ اس میں حل ہوتا ہے، لیکن میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں ورنہ بہت تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایسا گفٹ واپس نہیں لے سکتے جس کے بدلے میں آپ کو بھی گفٹ دیا گیا، ادھر آپ نے دیا ادھر دیا۔ اب جیسے کراچی میں آج کل ایک رواج ہے خواتین میں، مردوں میں بھی ہوگا لیکن مجھے تو خواتین نے سوال کیا، آپ گئے کہیں ایصال ثواب کی مجلس میں، پارے تقسیم ہو گئے کہ ہر آدمی ایک ایک پارہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر واجب تو نہیں ہوا پڑھنا، صاحب خانہ کی خواہش تھی یا کوئی انتظام کرنے والا تھا، سب کو ایک ایک پارہ دیا کہ بھائی یہ مرنے والے کے لیے ایک پارہ پڑھ دینا، آپ نے 2 صفحے پڑھے، پھر اکتا گئے، دل نہیں چاہا، کون سا واجب ہے ہم پر، آپ نے بند کر کے چھوڑ دیا۔ گناہگار ہے کہ گناہگار نہیں۔ لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ کو گفٹ دیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کے بدلے میں تم ایک پارہ پڑھ کے دو، تو یہ واپس نہیں ہوگا، یہ پورا کرنا ہوگا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک رومال دے دیتے، خواتین بتا رہی ہیں، قرآن خوانی میں وہ ایک رومال بھی دے دیتی ہیں کہ پارہ پڑھ لیجیے اور رومال لے لیجیے۔ اب یہ ذرا کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ زیادہ مسئلے جاننے سے آدمی کو بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام سی بات جو عدلے بدلے کا گفٹ ہوتا ہے۔ انشورنس کو یہ مانا ہے اکثر علماء نے، آپ نے پریمیم دیا، کمپنی نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ دیں گے۔ چوتھا گفٹ جو واپس نہیں ہوتا، اگر گفٹ میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی کر دی جائے کہ وہ والا رہے ہی نہیں، کپڑا آپ نے دیا، اس نے اپنا سوٹ سلوا لیا، اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے جو چیز مثلا ریورسیبل نہیں ہے، چینج ہو جائے، گندم دیا کسی کو، اس نے اس کا آٹا پسوا لیا، اب یہ پورے مسئلے نہیں بتانا ہے، یہ 4 گفٹ واپس نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا گفٹ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کیا وہ خونی رشتہ داروں کی کیٹیگری میں آئے گا یا وہ عام گفٹ میں آئے گا؟ اس میں اختلاف ہے مراجع میں، یاد رکھیے گا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب کبھی خدا نہ کرے کہ آپ کا مرجع بدلے گا تو معلوم کرنا پڑے گا۔ فی الحال جو فتویٰ ہے آغا سیستانی کا اور ان سے پہلے آغا خوئی کا، وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا گفٹ بلڈ ریلیٹیوز میں نہیں آتا، انلیس یہ کہ کسی نے اپنی فرسٹ کزن سے شادی کی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کچھ زیادہ خشک بات ہو رہی ہے اس لیے میں جلدی سے سمیٹوں۔ تو اب اگر شادی بیاہ کے موقع پہ گفٹ دیے گئے اور طلاق کا موقع آ گیا، تو اگر یہ بلڈ ریلیٹیوز میں شادی ہوئی ہے تو جو چیز دے دی گئی ہے وہ واپس نہیں مانگی جائے گی، اور اگر کوئی ریلیشن نہیں ہے، ویسے ہی ایک رشتہ ہوا ہے، تو یہ چیزیں واپس مانگی جائیں گی۔ یہ روزانہ کیس ہم تک آتے ہیں۔ بدترین گناہ جس کی معافی کسی کو نہیں، وہ ہے کہ انسان مال حرام، کسی اور کا حق لے کے اس دنیا سے جائے۔ بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنتے رہتے ہوں گے، ایک بار اور سن لیجئے مختصر۔
मुक़द्दस से अर्दबेली जैसा अजीम आलिम, जिनका टाइटल ही मुक़द्दस है। एक तो है कि अवाम किसी को कह दे कि ये बहुत बड़ा आलिम है, ये मुज्तहिद है, मुक़द्दस है, और एक ये कि आगा खुद इमाम खुमैनी, रहबर खामेनाई, आगा सिस्तानी जब नाम ले तो नाम ही नहीं लेते, कहते हैं मुक़द्दस का ये फतवा। मुक़द्दस का मतलब ही ये अर्दबेली हैं जिनका मैं तस्करा कर रहा हूँ। आज भी किस शान के साथ मौला के रोज़े में मौला की पायती है, एक तरफ अल्लामा हिल्ली की कब्र है, दूसरी तरफ मुक़द्दस से अर्दबेली। इनका हजरत मूसा से मुनाजरा भी हुआ था, और हजरत मूसा ने नहीं ये शिकस्त तो नहीं मानी थी, लेकिन हजरत मूसा ने इनके इल्म का इतराफ़ भी किया। बहुत मशहूर वाक़यात हैं, और लेकिन चूँकि मेरा मौजू भी नहीं है, वाक़यात भी मशहूर। ये मुक़द्दस से अर्दबेली। अच्छा, ऐसे पक्के मौलाई थे कि करबला में रहते थे। उस ज़माने में करबला की जहाँ तक हुदूद थी, जब कभी भी इनको वॉशरूम जाना होता था, करबला की ज़मीन से बाहर जाया करते। अगर दिन में 10 मरतबा जाना पड़ेगा तो घोड़े पे बैठ के, उस वक्त गाड़ियाँ नहीं होती थी, ऐसा नहीं कि आप BMW में बैठे और आपने एक्सेलेटर दबाया 2 मिनट में बाहर चले गए। 10 दफ़ा जाना पड़े तो 10 दफ़ा शहर से बाहर जाएंगे, तकरीबन 12 मील दूर। कहा ये मुक़द्दस सरजमीन है, पता नहीं ज़मीन के किस हिस्से पर किस शहीद का खून गिरा हुआ। मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरी वजह से यहाँ कोई नजासत गिरे। वो नजासत जो इंसान की फितरत, नेचुरल चीज़ है। मसला इनके तक़द्दुस की बात कि आज तक मराजे इनका नाम लेके मुक़द्दस कहते हैं, इनके मौलाई होने की बात, इनके इल्म की बात। हर शब जुमा करबला से नजफ आते, रहते करबला में, नजफ आते, और उस ज़माने के एतबार से जब ये ट्रैवलिंग करते हैं तो सवारी का जानवर किराए पे लेते हैं। जैसे रेंट ए कार होती, उस वक्त रेंट एन एनिमल होता था, जानवर। एक बार लोगों ने देखा, ये नजफ में दाखिल हो रहे हैं अजीब हालत में, सवारी इनके साथ है, घोड़ा, खुद पैदल चल रहे हैं। अच्छा, हज में तो ये मुस्तहब है, हज में ये चीज़ मुस्तहब है। क्या मुस्तहब है? कि सवारी का इंतज़ाम भी करो और पैदल भी हज करो। सवारी का भी इंतजाम करो, पैदल भी करो। पैदल हज, उसका एक सवाब है, वो सवाब लो। भाई जब सवाब लेना है पैदल, तो फिर सवारी का खर्चा क्यों करे? कहा नहीं, ताकि वो कंजूसी वाला पहलू हज में पैदा ना होने पाए। हज का सारा खर्चा देंगे, सवाब के लिए पैदल चलेंगे। अच्छा, लेकिन ज़ियारत में ऐसा नहीं, पैदल जाना है बहुत सवाब, लेकिन फिर सवारी का इंतजाम ना करें। इनको देखो, लोगों ने हैरान होकर कहा कि ये क्या कि सवारी का जानवर भी आपके साथ है और आप पैदल चल रहे हैं। कहा जब मैं आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुका था तो सड़क पे एक मोमिन मिल गए। वो हाथ उठा के इशारा कर रहा था सवारियों को, कोई नहीं रोक रहा था। मैं जानता था मोमिन है, मैं रुक गया। मैंने पूछा क्या बात? उसने कहा ये मेरा एक खत, बहुत ही अहम एनवलप, हर सूरत में नजफ पहुंचाना है, मैं खुद नहीं जा सकता हूं, तो मैं इस रास्ते पे खड़ा हूं, ये रोड नजफ जा रही है, तो शायद कोई मेरी मदद करे। अब मोमिन की मदद कितना बड़ा नेकी का काम है। भाई आप हजरात को और हवाले से याद हो कि न याद, जब कभी सुन्नत रोजा तोड़ना होता है ना, तो जरूर याद आ जाता है ना कि रोजा रखोगे तो एक सवाब है, और मोमिन के कहने पे रोजा तोड़ोगे तो 70 रोजों का सवाब है। टूटे हुए रोजे का सवाब 70 के बराबर है, और जुड़े हुए रोजे का सवाब 1 के बराबर है। चुनाचे कराची वाले जानते हैं कि रिजविया हो, कि अंचोली हो, कि जाफर तैयार हो, गली के नुक्कड़ पे लोग पान लेके खड़े होते हैं कि इनका रोजा तोड़वाना है, उनका रोजा तोड़वाना है, उनका रोजा तोड़वाना है। और रखने वाले रखते भी इस नियत से कि कौन सा इसे पूरा करना। अब ये वाकई यही शरीयत का मकसद था, रोजा तोड़वाना, कि वो रिवायत का मतलब कुछ और है, लंबी बहस हो जाएगी। तो लेकिन कम अज कम असल मसला अपनी जगह है कि अगर रोजा रखा और कोई मोमिन दावत दे तो मोमिन का दिल ना टूटे, रोजा बेशक टूट जाए। चौथा, इमाम तवाफ कर रहा है, किसी ने आके कहा मौला कोई शिया आपका जानने वाला यहाँ पे है? मैं तो खुद भी इस इलाके में अजनबी हूँ, मक्के में तो ज्यादातर लोग अजनबी होते। तो कहा कि किसी शिया की बात क्यों पूछ रहा? कहा कि मेरा एक काम है, एक मददगार की जरूरत है, मैं तो किसी को नहीं जानता, आप इमाम है, आप सबको जानते। इमाम ने कहा जानता तो हूँ, लेकिन किसी को ढूंढ क्यों रहा है? मैं खुद जो मौजूद हूँ। कहा मौला आप तो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और आप इमाम मासूम है। इमाम ने तवाफ तोड़ दी। तवाफ तोड़ना यानी खाने काबा के गिर्द घूम रहे हैं, तोड़ देना, ऐसा है जैसे नमाज तोड़ना। तोड़ दिया इमाम ने तवाफ, और उसके साथ चलने लगे, बता तुझे क्या मदद चाहिए? मौला आपने तवाफ तोड़ दिया।
کہا ایک طواف پہ ایک کا ثواب ملتا، مومن کی مدد کے لیے جا رہا ہوں تو ہر قدم پہ 70,000 طواف کا ثواب مل رہا۔ تو اب یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادتیں، مومن کی اتنی اہمیت۔ مقدس سے اردبیلی نے کہا کہ بھائی جب اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط پہنچانا ہے، انویلپ یہ پہنچانا ہے نجف، مومن تھا، اس کی مدد میری ذمہ داری تھی، میں نے یہ لے لیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لے لیا، لیکن آپ پیدل کیوں ہیں؟ کہا اس لیے ہوں کہ جب میں نے وہ جو رینٹ کار والی کمپنی تھی اس سے جانور کرائے پہ لیا تو اس نے ایک سوال یہ کیا لاجیکل کہ آپ میرا جانور کرائے پہ لے رہے، اس میں سامان کتنا لا دیں گے؟ آدمی کا الگ کرایہ، سامان کا الگ۔ میں نے کہا سامان کیا، جانا ہے اور آنا ہے، بس جس حالت میں ہوں اسی میں جاؤں گا اور آؤں گا، اس سے ہی بات ہو گئی۔ اس نے کہا پھر اتنا کرایہ۔ اب جو میں نے ایک لفافہ یا ایک باکس چھوٹا سا وہ لے لیا ہے، یہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی سواری پر رکھوں گا، جس کا میں نے ابھی کرایہ نہیں دیا ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو اب دونوں کو جمع کرنے کا، مومن کا حق بھی ادا کرنا ہے، مالک کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ مومن کا کام بھی نہ رکنے پائے، اس کو جو اجرت دی گئی ہے یہ اجرت میں کمی نہ آنے پائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ لے بھی لوں اور پیدل چلوں۔ تو اب دیکھیے اتنی احتیاط۔ اچھا پھر ایک جملہ میں کہہ دوں، شاید میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اسی سے ملا ہوا ہمارے ایک بہت بڑے مرجے کا ایک واقعہ، نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں توہین کا پہلو آئے گا۔ مرجے، بہت بڑے مرجے، مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا نجف کا مرجے جب انتقال ہوتا ہے کہاں دفن ہوتا ہے؟ وادی السلام۔ وادی السلام کون سی جگہ ہے جہاں پہ عذاب خدا نہیں، عذاب قبر نہیں آتا؟ 1 سال بعد خواب میں ان کے بیٹے نے دیکھا، بابا کیا حالت ہے؟ کہا اب بہتر، اب ناؤ۔ بیٹا چونکا، اب کا کیا مطلب ہے؟ کہا 1 سال میں حساب و کتاب میں لگا تھا۔ کس چیز کا حساب کتاب؟ کہا ایک دن میں نجف کی ایک سڑک کو کراس کر رہا تھا، پرانا زمانہ ہے نا، تو اونٹ اور گائے، اونٹ اور خچر اور گدھے یہی سواری تھی۔ میں سڑک کو کراس کر رہا تھا کہ میرے سامنے سے ایک بھوسے والا، جو سٹراس، جو بھوسے ہوتے ہیں وہ لے کے چلا اونٹوں پر۔ جو سامان جو اونٹوں پہ لدا ہوتا ہے اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو ریل گاڑی میں مال گاڑی کی ہوتی ہے۔ یہاں تو مزہ ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، ہم کھڑے ہو جاتے تھے، گنا کرتے تھے 1 ڈبہ، 2 ڈبے، 5 ڈبے، 10 ڈبے، 15 ڈبے۔ جب پاکستان میں ریل کا سسٹم بہت اچھا تھا، مال گاڑی کے ڈبے گننا پڑتے تھے، لمبی سی قطار۔ یہی اونٹوں کا ہوتا ہے، ایک کی دم دوسرے کی ناک بندھی ہوئی ہے، تو وہاں سے تو اب میں کھڑا رہا، وہ گزر رہے ہیں، سب گزریں گے تو کراس کروں گا۔ بھوسا لدا ہے، بھوسا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک تنکا توڑ لیا اور اس سے دانتوں میں خلال کرنے لگا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، جب تک مسجد میں وہ چٹائیاں ہوتی تھی کچھ لوگ چٹائیوں سے تنکے توڑتے تھے۔ آج بھی کارپیٹ میں ذرا سا دھاگا نظر رہا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے اس کو کھینچنے لگتے۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ جب وہ چلے گئے سارے اونٹ، وہ جو چھوٹا سا خلال کے لیے میں نے ایک تنکا توڑا، پھینکا اور چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے پکڑا گیا کہ ایک مومن کا مال بغیر اس کی اجازت کے تم نے کیسے استعمال کیا۔ 1 سال گزرا ہے اس کا حساب دینے میں ہوئی، بہت بڑے مرجے۔ میں نے کہا نا اب یہاں نام لوں گا تو توہین ہو جائے گی، اس لیے یہاں نام نہیں لیتا۔ لیکن پھر وہی اصول جو پہلی مجلس میں نے اشارتاً کہا تھا، آج چلے واقعہ سن لیجئے، شہزادی کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، خطبہ فدق کا پس منظر آ رہا ہے ابھی، پس منظر کہ شہزادی کے مطالبے کیا تھے جس کے بعد خطبہ دیا گیا، لیکن بات ذرا سی پھیل گئی۔ شہزادی کا ایک بہت مشہور واقعہ جو ہے نا، یہ ایک اصول بنا جس کو مولا نے عثمان ابن حنیف کے خط میں بیان کیا۔ ویسے تو جو جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پھر بھی کہہ رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں اور کچھ پڑھنے کا موقع آپ کو ملے کہ نہ ملے، یہ والا خط ضرور پڑھیے گا۔ ایک مولا کا خطبہ شخصیہ، خطبہ نمبر 3، اور ایک مولا کا لیٹر نمبر 47۔ نمبرنگ میں +1 -1 ہو سکتا ہے، کیونکہ نہج البلاغہ کے خطبات کی نمبرنگ میں بھی تھوڑا سا اختلاف۔ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ جو لیٹرز ہیں، پارٹ 1 خطبہ ہے، پارٹ 2 لیٹر 47، جہاں اتنی سی بات تھی کہ مولا کے ایک انتہائی قریبی صحابی، یہ 2 بھائی ہیں نا، حنیف کے بیٹے، جن میں عثمان کو بصرے کا گورنر بنایا۔ بصرہ بہت اہم شہر تھا اس زمانے میں، اور وہ پیسے والوں کی دعوت میں چلے گئے، ولیمے کی دعوت۔ اور جو مولا نے پھر اس کے بعد ان کو تنبیہ کی اور ڈانٹا اور ڈپٹا، وہ خط موجود ہے، وہ پورا خط پڑھنے والا ہے۔
پوری نہج البلاغہ کا وقت نہ ملے یہ ضرور پڑھیے گا. اس کے شروع میں بھی مولا نے وہی جملہ کہا ہے. کون سا جملہ؟ شہزادی کا واقعہ. عورت آتی اور شہزادی سے ایک سوال کرتی. شہزادی کے القاب میں ایک لقب علیمہ بھی. بیٹی کا لقب عالمہ غیر معلمہ، شہزادی کا لقب علیمہ. اس پر مجھے ذرا سی بات کرنا. محدثہ اور علیمہ. خیر، سوال کرتی ہے شہزادی مجھے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ آخر کتنا سونا ہمارے پاس ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی. شہزادی نے کہا کہ یہ مسئلہ تو اپنے لیے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے پوچھ رہی ہے؟ چونک گئی. شہزادی میں ایک فقہی مسئلہ پوچھ رہی ہوں، شرعی مسئلہ، وہ تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے. مغرب کی نماز آپ بھی 3 رکعت پڑھیں گے، امام معصوم بھی 3 رکعت پڑھیں گے، تو کتنا سونا ہو مقدار کہ زکوٰۃ واجب ہوتی. کہا نہیں، تمہارا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ. شہزادی تو پھر دونوں مسئلے بتا دیجئے. کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 20 دینار سونا ہو تو اس کا 40واں حصہ تم کو دینا. 20 دینار. ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے مراد ہے کہ زیورات نہیں، زیورات پہ زکوٰۃ نہیں. اور شہزادی آپ کا مسئلہ کیا؟ کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 20 دینار سونا جمع کیسے ہوا کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آ گئی. ہمارے یہاں تو جو آتا ہے وہ شام سے پہلے پہلے ختم کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، راہ خدا میں دے دیا جاتا ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ رہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ و خمس کی نوبت آئے. تمہارا مسئلہ ہے کہ نہیں، تم ایک عام انسان ہو، تم پر اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، جتنی طاقت ہے اتنا. تو یہ اہل بیت کا اصول ہے نا کہ وہ میکسیمم عمل کرتے ہیں، ہم سے منیمم مانگتے ہیں. چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عثمان ابن حنیف کے خط میں مولا کا جملہ. مولا کا جملہ کیا تھا کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے فقط 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے 2 ٹکڑے لیے، لیکن میں تم سے یہ توقع نہیں کر رہا. اعینونی بورع واجتہاد وعفت وسداد، میری تو یہ مدد کرو کہ دین خدا میں جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو، تقوی سے کام لو. ورنہ جیسا امام لباس وہ تم سے نہیں مانگا جا رہا، جیسا امام کا کھانا وہ تم سے نہیں مانگا جا رہا. تو خیر بات یہ تھی، وہ ساری کی ساری اس سے نکلی تھی کہ ہبہ تحفہ. 4 اس کے اندر مسئلے آ گئے. کہاں سے بات نکلی تھی آپ بھول گئے ہوں گے کہ اس کے اندر مومن کسی کا حق اس کی گردن پہ نہ آنے پائے مال حرام ایک خلال کا جواب دینے میں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل زندگی ہے، اس کے لیے میں نے وضاحت کی کہ نہیں، آپ سے اتنی زیادہ سختی کا مطالبہ نہیں، لیکن کم از کم ایسا تو ہونا کہ جو واقعاً کسی کا حق بنتا ہے. اس کے لیے ایک حدیث میں کل پڑھوں گا، آج نہیں. آج تو میں پتہ نہیں کہاں سے بہک کے کہاں سے کہاں چلا گیا. 4 تحفے واپس نہیں لے سکتے، شوہر بیوی والا تحفہ واپس لیا جا سکتا. شہزادی نے یہ فرمایا تحفہ. ایک مسئلہ تحفے کا میں نے بتا دیا، تحفے کے نام. پھر کہا میراث. غالباً جتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے ہاں میراث کے نام سے ہو رہے ہیں، اگر میں ایمانداری سے ایک جملہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی بات کر رہا ہوں، ایک شیعہ گھر بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ کسی کے مرنے کے بعد میراث صحیح طریقے سے تقسیم ہوئی. اپنے 50 سالہ مجلسی تجربے کو ذہن میں رکھ کے ایک گھر بھی نہیں دیکھا. ہوں گے ضرور، ورنہ دنیا اس طرح چل نہیں رہی ہوتی. اور یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ قرآن کریم ہمارے بہت سارے پرابلم کی ریزن یہ بتاتا. وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. مومن کے اوپر جب روزی تنگ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا. كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اپنی غلطی تو دیکھو، یتیم کا حق کھا جاتے ہو اور میراث کے اندر گڑبڑ کرتے ہو. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو میں نے کہا نا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو اس کے اندر جرنلائز بات میں نے کی ہے نا. سارے کے سارے فراڈیے چیٹر دھوکے باز نہیں ہیں معاشرے میں، متقی اور پرہیزگار گھرانے بھی ہے. لیک آف نالج، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ جائیداد کس طرح تقسیم ہوتی. مثلا پاکستان میں پہلا تصور یہ آتا ہے کہ اگر کسی کا مکان ہے وہ مر گیا تو اس کی بیوہ کہاں جائے گی؟ یہ مکان بیوہ کا. جبکہ فقہ جعفری کے مطابق وہ مسئلہ جس میں ہمارا ہمیشہ برادران اہل سنت سے اختلاف رہا کہ
کسی بھی جائیداد کے اندر، زمین کے اندر بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہے اس بلڈنگ کی ویلیو میں حصہ ہوگا، اصل بلڈنگ میں حصہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں پہلا کنسپٹ یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے ساری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے فلیٹ لیا، مکان لیا، کس کے لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ بچے تو ٹھیک، بیوی کی بات۔ اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بھی تصور نہیں۔ اب یہ لا علمی ہے نا، یہ جان بوجھ کے تو نہیں ہے نا کہ کسی کا حق مار رہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر، شیعت کے اوپر جو اعتراض اہل سنت کی جانب سے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز ہونی چاہیے، آپ ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ یہ سجدگاہ آپ کی نماز میں کہاں سے آ گئے؟ یہ سر کیوں نہیں دھوتے آپ وضو میں؟ یہ مسح کیوں کرتے ہیں؟ یہ نماز ایسی، روزہ آپ اتنی دیر سے کیوں کرتے ہیں؟ مکروہ ہو جاتا، ورنہ تو کاغذ ملے تو کاغذ کھا لیجئے، مگر روزہ اپنے وقت کے اوپر کھول لیجئے۔ اب یہ جو اعتراضات، ان میں ایک اعتراض یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے شیعت کا۔ طے شدہ کا مطلب یہ کہ 80% مراجع کا فتویٰ۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی آدمی مرا ہو تو اس کے بعد کہا گیا اس کی بیوہ سے کہ تمہارا اس میں حصہ نہیں، تو پھر کیا کرے؟ اس کو اٹھا کے باہر نکالے؟ ہر چیز کا حل ہے، لیکن پہلے مسئلہ تو پتہ چلے نا کہ پرابلم ہے کیا، پھر سلوشن۔ تو میراث، شہزادی نے دوسرا مطالبہ میراث کا کیا تھا، ہمیں پیغام دیا مسائل سیکھو، مسائل سمجھو، اپنے گھروں میں عمل کرو، تب سیرت سیدہ، اور پھر آخر میں کا خمس۔ چلو میراث، ایک حدیث بنا لی کہ میراث ہوتی ہی نہیں رسول کی، تو سید کا حق تو خمس تو ہے نا، وہ دے۔ اور جب اس نے خمس دینے سے بھی انکار کیا تو اب شہزادی نے کہا چیپٹر کلوز، اب کوئی بات ایسے آدمی سے نہیں ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں بھی، فاطمہ کے چاہنے والوں میں بھی، زہرا کا گریہ کرنے والوں میں بھی یہ ایک ایک کر کے ساری خرابیاں آ جائیں۔ میں نے کہا نا میراث میں نے دیکھا ہے خمس۔ اب ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو خمس کو مانتے ہی نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے اپنا گھر چلانے کے لیے ایک سسٹم مصنوعی بنایا، اس کو چھوڑیں۔ خمس دینے والے بھی بعض چیزوں کے اندر بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ خمس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنا واجب ہے دینا، اگر نہیں دیا تو آپ کا سارا مال حرام ہو جائے گا، یعنی پارٹنر ہو جائیں گے نا آپ اور امام۔ اور پارٹنر کا اصول یہ کہ جب تک کہ دونوں پارٹنر راضی نہ ہو مال خرچ نہیں ہو سکتا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آج تو مسائل ہی مسائل ہو گئے۔ چھوٹی سی بات، آپ بھول گئے ہوں گے میں نے کہاں سے بات شروع کی، مجھے یاد ہے۔ اب خمس کیا ہوتا ہے کہ جتنا سال بھر آپ نے کمایا خرچ کریں، بچے ہوئے کا 5واں حصہ جو خرچ کر دے جو بچ جائے، مگر ایک ایسا خرچہ ہے کہ آپ خرچ کر چکے، گیا ہے، پھر بھی اس کا خمس آپ کو دینا، وہ ہے فضول خرچی، اسراف۔ اگر آپ نے اسراف سے کام لیا، مثلا آپ کی حیثیت کے مطابق شادی میں خرچہ ہونا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، شادی میں خرچہ ہونا چاہیے تھا 5,000 پاؤنڈ کا، آپ نے 10,000 پاؤنڈ خرچ کر دی، چلے گئے، نہیں ہے سیونگ نہیں، وہ جو ایکسٹرا 5,000 ہے اس کا خمس آپ کو دینا۔ یہ تو شادی کی بات ہو گئی، شادی تو ہر سال نہیں ہوتی، ہر سال شادی تو آدمی نہیں کرتا ہے نا، لیکن آپ نے کپڑے خریدے، حیثیت تھی آپ کی شریعت کے اعتبار سے 200 پاؤنڈ کے، آپ نے 300 پاؤنڈ کا جوڑا خرید لیا، چلا گیا، آپ کی جیب میں نہیں ہے، سیونگ میں نہیں ہے، لیکن اینڈ آف دا ایئر آپ کو جو ایکسٹرا 100 پاؤنڈ ہے اس کے 20 پاؤنڈ بھی دینا ہوگا۔ مجھے تو شاید ہی 1 یا 2 مومن ایسے ملے ہوں جو سال کے آخر میں بیٹھ کر جو سیونگ ہے اس کا 20% نکالے، اور پورے سال جو فضول خرچی کی گئی ہے، جو خرچ ہو گئے جو ان کی جیب میں نہیں ہے، اس کا بھی حساب کر کے اس کا بھی 20% نکالے۔ لا علمی۔ اب یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کہتا ہے تم نے خرچ کر دیا، نو سیونگ، پھر بھی اس کا خمس دو۔ ایک فضول خرچی اور دوسرا مال کہیں حرام میں۔ اچھا، اب یہ فضول خرچی بھی حرام، لیکن اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ حرام مسئلہ۔ داڑھی شیو کرنا حرام ہے، کسی نے داڑھی شیو کرنے پہ جو خرچہ کیا وہ تو کر دیا نا، لیکن سال کے آخر میں کیلکولیشن کر کے اس کا بھی خمس دینا۔ گانے کے کیسٹ، کوئی ایسا حرام ٹرپ، یعنی اسلام کہتا ہے تم نے خرچ کر دیا، ہم اس کو خرچے کو مانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی اب تک تمہارے پاس۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ اب چھوڑے خمس کو، نماز کی بات کریں، آپ مسافر ہیں، سفر پہ گئے، لیکن اگر حرام کام کا آپ کا سفر ہے، حرام کام کے لیے، تو آپ گئے یہاں سے 1000 میل، اسلام کہتا ہے سمجھو تم ابھی تک اپنے شہر میں، تمہیں حق ہی نہیں تھا حرام کام کے لیے جانے کا، شہر میں ہو، وہاں بھی نماز پوری پڑھنا ہوگی۔ یہ تو مشہور مسئلہ۔ تو شہزادی نے 3
الگ الگ مطالبے کی، اور سب سے اہم ہبہ، وہ نہ مانا تو میراث، وہ نہ مانا تو خمس۔ مومن کو ان تینوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خمس کے بارے میں تو آج کل اکثر میں یہ جملہ سنتا ہوں، although ذرا سا یہ جملہ ایکسٹریم ہے، لیکن سنتا ہوں کہ بھائی جو حق ظاہرہ خمس نہیں دیتا اس کو کیا اختیار ہے فدق کے اوپر رونے کا۔ اس میں تو خمس کے حوالے سے بات آ جاتی ہے، فدق کو یاد دلا کر کہ میراث میں بھی اگر گڑبڑ کر رہے ہیں اور پھر فدق کی بات ہو رہی، اور ہبہ میں بھی۔ ہبہ میں نے کہا عام حالت میں تو ہبہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جب طلاقیں ہوتی ہیں، اور آج کل طلاقیں اس کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ واقعاً بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ جب کوئی میرے پاس آتا ہے کہ بھائی مولانا وہ میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ خواہش آپ نکاح پڑھ لیں، تو اس سے کہیں کہ بھائی ساتھ ساتھ طلاق کی ڈیٹ بھی ابھی سے بتا دو، دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو ہمارے لیے جو ہے آسانی ہو جائے گی۔ اتنی کثرت سے طلاقیں ہو رہی، تو اس کے اندر یہ ہبہ کے مسئلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ خیر، تو یہ بات کہاں سے نکلی؟ شہزادی کی ماں نے خواہش ظاہر کی کہ میری بیٹی کا ایک جوڑا کم از کم شادی کے موقع پہ تو ہو، اور شادی بڑی دھوم دھڑکے سے ہوئی۔ دھوم دھڑکے میں ذرا سا نگیٹو سینس آ گیا، نہیں، پیغمبر نے بہت شاندار طریقے سے شادی کی، حرام کچھ نہیں تھا، فضول خرچی کچھ نہیں تھی، لیکن خوشی کا بھرپور اظہار تھا، اور واقعاً وہ تاریخ میں پڑھنے کے قابل ہے جس طرح سے شہزادی کی بارات چلی۔ اچھا، اب آ جائیے تو اصل بات کیا تھی۔ تو اس وقت یہ لباس پہن کے بیٹی کو رخصت کی۔ اگلی صبح کو اللہ کے رسول بیٹی سے ملنے گئے، مسجد نبوی کا باب السلام، گیٹ نمبر 1۔ میں نے گیٹ نمبر 40 کے بارے میں پہلی مجلس میں پڑھا تھا، یہ گیٹ نمبر 1، جہاں سے آج کل مردوں کو انٹر کرتے ہیں رسول خدا کو سلام کرنے کے لیے، لیڈیز کے لیے تو بند ہے یہ دروازہ۔ اس کے بالکل سامنے وہ گھر تھا، پیغمبر اسی دروازے سے نکل کے بیٹی کے گھر گئے شادی کی اگلی صبح۔ ہمارے یہاں عموماً شادی کی اگلے دن صبح کو دلہن اپنے میکے آتی ہے، پیغمبر خود ملنے گئے، پہنچے، دیکھا شہزادی نے وہی پرانا سا جو روزانہ کا لباس جو پتہ نہیں کتنے سال سے پہن رہی ہیں وہی پہنا ہوا۔ پوچھا کہ بیٹی وہ لباس کہاں گیا جو تیری ماں نے خاص تیرے لیے رکھوایا تھا؟ کہا بابا وہ بڑا قیمتی لباس تھا، بہت اچھا تھا، مجھے بہت پسند آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو عام زندگی میں پہنوں گی تو وہ خراب ہو جائے گا، تو میں نے اسے احتیاط سے رکھ دیا کہ خاص موقع پہ پہنوں۔ بالکل عقلی بات، لاجیکل بات یہی ہوتا ہے، ایسے جو اچھے قیمتی لباس ہوتے ہیں وہ انسان خاص موقع کے لیے رکھتا ہے۔ پیغمبر نے اچھا دیکھیے ایک سوال کیا، اس کا وہ جواب ملا جو بالکل عقل کے مطابق، کہ بابا وہ اچھا لباس ہے، خاص موقع پہ پہننے کا ارادہ ہے، اس لیے اس کو میں نے رکھ دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر یہ باپ اور بیٹی کی بات ہوتی تو ختم ہو گئی، اور اگر یہ امت کی ہدایت کے لیے گفتگو ہو رہی ہے تو بات ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے کہا اچھا تو بیٹی ذرا لا کے مجھے دکھا۔ یہ کب کہتا ہے آدمی؟ جب شک کر رہا ہو کسی پہ کہ اس نے جو ہے وہ کہیں بیچ باچ کے کچھ اور کام نہ کر لیا ہو، لا کے دکھاؤ۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ بات باپ بیٹی کی نہیں، ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا۔ کہا بابا وہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ تو بیٹی تو نے کہا تھا کہ حفاظت سے رکھ دیا۔ کہا بابا میں نے حفاظت سے رکھا، اور ایسے کے پاس رکھوایا ہے کہ جو کبھی امانت میں کبھی کمی کرے گا نہیں۔ کہا ہے کہاں؟ کہا بابا جب میں کل آئی تھی یہاں پہ رخصت ہو کے تو دروازے پہ کوئی فقیر آیا، اور فقیر نے آ کر کہا کہ میرے گھر کی عورتیں جو ہے بے لباس، ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں، اگر ہو سکے خدا کے واسطے تو ایک لباس کوئی دے دو تاکہ میرے گھر کی عورتوں کا جسم چھپ جائے۔ میرے گھر کے دروازے پہ سائل سوال کر رہا، میں نے یہ لباس دے دی۔ اب دیکھیے بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ مسئلہ ہدایت کا ہے، ہمیں اور آپ کو میسج دینا۔ پیغمبر نے کہا تو بیٹی یہ لباس دے دیتی جو تو اتنے سالوں سے پہن رہی ہے، پھٹا پرانا لباس تو نہیں ہے، پرانا ہے پھٹا ہوا تو نہیں ہے، اور شہزادی کا لباس ہے تو صاف ستھرا بھی ہے، یہ دے دیتی۔ وہ کیوں دیا؟ کہا بابا آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم راہ خدا میں دو گے وہ قیامت کے دن ملے گا۔ اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت کے دن مجھے یہ لباس ملتا۔ میں نے سوچا کہ آج تو میں کسی کے سامنے نہیں ہوں،
قیامت میں تو اولین و آخرین کی ساری عورتیں ہوں گی جن کے سامنے مجھے جانا، تو وہاں تو بہترین لباس پہن کے جانا چاہیے جتنی بڑی تقریب ہوتی۔ ہماری عورتیں ایک کہانی پڑھا کرتی تھی شہزادی کی یہودی دلہن کے گھر جانے کی، تو وہاں بھی یہی تھا نا کہ دلہن کے یہاں جانا ہے، اور یہودی دلہن کے یہاں جہاں سارے پیسے والے آئے ہوں گے، اچھا لباس۔ تو میں نے وہ لباس دیا کیونکہ قیامت کے دن مجھے وہ لباس چاہیے جو یہاں دو گے وہ وہاں ملے گا۔ پرانا لباس دو گے تو پرانا ملے گا، نیا دو گے تو نیا ملے گا، معمولی چیز دو گے تو معمولی چیز ملے گی، قیمتی چیز دو گے تو قیمتی چیز ملے گی۔ اب شہزادی ایک تو یہ اصول بتا رہی ہیں۔ کون سا اصول؟ کہ ہم دنیا کے سارے مزے کیوں اپنے آپ پہ حرام کریں؟ ہم کیوں اتنی بورنگ لائف گزارے؟ ہمارے بچے کیوں اتنی بورنگ لائف گزارے؟ یہ جتنے انٹرٹینمنٹ کے آج طریقے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو اس سے محروم کریں؟ اس لیے کہ یہاں اس سے محروم کرو گے تو وہاں اس کے بدلے میں اللہ کی وہ چیز ملے گی جو ہمیشہ رہنے والی۔ یہ حدیث بھی، مولا مردوں پر سونا کیوں حرام ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ جنت میں ان کو سونا پہنانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں بات چھوٹے چھوٹے جملوں میں امام نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، اور یہیں پر قرآن کی آیت بھی ہے، ان الانسان لفی خسر۔ بھئی ربط کیا ہے؟ کچھ باتوں میں میری ربط ہے کہ نہیں ہے؟ انسان خسارے میں کیوں؟ کہا بھئی اگر کوئی 70 سال کے مزے کی خاطر قیامت کی ہمیشہ ہمیشہ کی انڈیفینٹ لائف، آپ کا ایک انڈیفینٹ ویزا لگتا ہوگا یہاں پہ، انڈیفینٹ لائف، کوئی اینڈ نہیں، اس کا نقصان کرے 70 سال کے مزے کی خاطر، تو یہ بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ احمق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خسارے میں ہے کہ نہیں؟ اور کوئی 70 سال کا نقصان برداشت کر کے 70 ملین 70 ٹریلین سال کا فائدہ حاصل کر لے، اس سے زیادہ عقل مند اور فائدے کا سودا کون کر رہا؟ تو یہاں جو قربانی دو گے اس کے بدلے میں جو وہاں ملے گا، وہ فرق یہ ہوگا کہ یہاں کی چیز محدود مدت کے لیے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آقا حسین کا جملہ سن لی، بہت اہم جملہ، ٹائم نہیں ہے کہ میں پورے واقعات پڑھوں، میں یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ زینبیہ کے اس منبر پہ ایک سے ایک بڑے خطیب اور علماء آتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، واقعات آپ کے سنے۔ آقا حسین نے اپنے گھر میں فنکشن رکھا، اب یہ لفظ فنکشن آقا کے لیے مناسب نہیں، ایک جشن رکھا۔ کیوں جشن رکھا؟ کہا اس لیے کہ آج میرے بیٹے نے الحمد کا پورا سورہ یاد کر لیا۔ ٹھیک، جب جشن شروع ہوا، ابو سلمہ عبد الرحمن ٹیچر کا نام، جس نے آقا حسین کے بیٹے کو یہ الحمد کا سورہ سکھایا۔ آقا حسین خود بھی سکھا سکتے، لیکن نہیں، وہ والی چیز کہ امام اپنی اولاد کو سکھا دے، ہمارے لیے پھر اس کے اندر کوئی عمل کے لیے ماڈل نہیں، رول ماڈل بنانا تھا کہ تاکہ اپنے بچوں کو ٹیچر کے پاس یا مدرسے میں بھیجنا سیکھو۔ میں نے سنا ہے کہ زینبیہ میں سنڈے کا ایک مدرسہ ہوتا ہے، یہ وہی سنت۔ آقا حسین اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں وہاں، وہ آیا، آنے کے بعد آقا نے اس کو تحفے دیے۔ آپ نے بہت مشہور روایت ہے، 100 لباس، پہلے زمانے میں لباس بہت قیمتی چیز تھی، 100 دینار یا شاید 1000 دینار، مگر کم از کم 100 تو ہے، اور اس کا منہ موتیوں سے بھرنا۔ محاورے میں تو ہم نے سنا ہے موتیوں سے منہ بھرنا، آقا نے واقعاً عملاً منہ موتیوں سے بھر۔ لوگوں نے کہا مولا یہ اتنا اس نے کیا کیا؟ کہا میرے بیٹے کو الحمد یاد دلائی، سکھائی۔ مولا یہ اتنے سے سورے کے بدلے میں آپ اس کو اتنا دے رہے؟ آقا نے کہا پھر بھی میں نے کم دیا، آگے ریزن جو بتا رہے، ریزن کہا کہ جو میں نے اس کو دیا یہ سب ختم ہو جانے والا، یہ لباس کتنے سال چلیں گے، یہ دینار کتنے مہینے چلیں گے، یہ موتی کتنے، اس نے جو میرے بیٹے کو سکھایا ہے یہ قبر میں بھی کام آئے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی کام آئے گا۔ میں نے اس کو عارضی چیز دی ہے، اس نے میرے بیٹے کو پرمنٹ والی چیز دی ہے۔ یہ اصول خالی الحمد کے لیے نہیں، یہ اصول ہے گانا حرام ہونے کے لیے بھی، یہ اصول ہے شراب حرام ہونے کے لیے بھی، یہ اصول ہے کہ حرام گوشت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی، یہ اصول ہے اپنے بالوں کو نامحرم سے چھپانے کے لیے بھی، کہ یہ جو 40 سال کی زحمت برداشت کر لو پھر دیکھو کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ شہزادی اور رسول، باپ اور بیٹی کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، امام باقاعدہ لفظ بلفظ ہم تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ باپ اور بیٹی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا انتظام ہو رہا ہے۔ اب آخری جملہ سن لیجئے اس واقعے کا، اور وہ آخری جملہ یہ کہ شہزادی نے یہ ساری بات تو بابا میں نے لباس رکھ دیا، دکھاؤ، کا ایسے کے بعد رکھا ہے جو بالکل جیسی امانت دی، اللہ سے بہتر حفاظت کرنے والا کون؟ خیر و حافظہ، اس کے بعد رکھا، اور اس لیے کہ وہاں مجھے ملے۔
یہاں کون ہے؟ گھر میں چند دیکھنے والے ہوں گے، اور وہاں کون ہوگا؟ تمام کائنات کی عورتیں، حوا سے لے کے قیامت تک. ٹھیک ہے، یہاں تک بات صحیح. پھر اگلا جملہ یہ، تو اور بابا یہ میں نے تو وہی کیا ہے جو آپ نے کیا تھا. تربیت اولاد کا ایک گر، ایک اصول. کیا کیا تھا بیٹی؟ کون سا واقعہ؟ کہا مجھے میری ماں نے بتایا ہے. یعنی یہ شہزادی کی ولادت سے پہلے کی بات. میری ماں نے بتایا کہ ایک بار مکے کے اندر قحط پڑا، کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی، اچھے خاصے پیسے والے بھی گھبرا گئے، جو چیزیں تھیں وہ بہت مہنگی ہو گئی. یہ تو ہر جگہ بزنس مین تو ہر جگہ موقع سے فائدہ اٹھاتا. تو آپ پریشانی کے عالم میں گھر آئے. یہ اعلان رسالت سے پہلے کی بات. خدیجہ طاہرہ پیغمبر کو پریشان دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا میں مکے والوں کی حالت دیکھ کے آ رہا ہوں، کھانے کا نہیں ہے ان کے پاس. خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ تو میری دولت کس کام کی ہے؟ آج ہی تجارتی قافلہ شام سے آیا. غلام سے کہا کہ جتنا پروفٹ ہے وہ تھیلیوں میں اشرفیاں تھیں یا درہم و دینار تھے وہ لاؤ. اور وہ اتنا زیادہ بوریوں کا ڈھیر لگ گیا کہ غلام جو حبشہ کا تھا 6.5 فٹ والا وہ چھپ گیا، اور کہا کہ یہ سب آپ لے جائیے اور جس پر آپ کا دل چاہے خرچ کر کے آئیے گا، اور آپ کو سب دولت لے کے چلے. کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کافروں پر. کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ مشرکوں پہ. کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ بت پرستوں پر. اسلام سے پہلے سے ہی سلسلہ جاری. آپ گئے. جب آپ واپس آئے، میری ماں بتا رہی، جب آپ واپس آئے تو ماں نے دیکھا کہ آپ جو گئے تھے، عرب ایک کرتا پہنتے ہیں نا لمبا سا، وہ پہن کے گئے. آپ واپس آئے تو بوری پہن کے آ رہے ہیں. بوری. میری ماں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے گھبرا کے پوچھا کہ وہ آپ کا لباس کہاں گئے؟ کہا جب میں سب تقسیم کر چکا تو آخر میں غریب آ گئے. اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں، تو میں نے اپنا لباس اتار کے اس کو دیا. وہ بوریاں جس میں درہم و دینار تھے اس میں سوراخ کر کے جیسے کفن پہنا جاتا ہے نا، کفنی، میں نے وہ پہن لیا کہ میں تو اس میں گھر آ جاؤں گا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ حل ہو جائے. تو ماں کہتی ہے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ مجھے قیامت میں یہ لباس واپس چاہیے تھا، بوری نہیں چاہیے تھی. دیکھیے اب یہاں چھوٹے چھوٹے واقعات میں بڑے بڑے پیغام چھپے ہوئے. ایک تو اس میں ایک اصول آ گیا، جو آپ قربانیاں یہاں دیتے ہیں واجبات پہ عمل کرنے اور آرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ ضائع نہیں جا رہی ہے، یہ آپ اتنا فائدے والا سودا کر رہے ہیں. بہترین تجارت. کائنات کی سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ وہ تو شب ہجرت مولا نے کی تھی. نفس کو بیچا تھا، مرضی خدا کو خریدا تھا. اس سے بہتر تو تجارت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اس کے بعد آپ کی تجارت کہ جو آپ یہاں پہ حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا کے وہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، گین کر رہے ہیں. ایک پیغام تیسرا اس میں کیا آ رہا ہے؟ تربیت اولاد. ماں کس طرح سے اپنی بیٹی کو پیغمبر کے مختلف، کون بیٹی جو معصومہ، کون بیٹی جس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ معصوم امام تک اپنی دادی کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ماں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی اور مسلسل تربیت کا حق ادا کر رہی ہے. تو آئیے آخری واقعہ سن لیجئے تاکہ یہ بات کل آگے بڑھے. آج فدق کا صرف ایک پس منظر آیا تھا، کل آئے گا براہ راست فدق کے خطبے کا پہلا جملہ. اس میں حج کی بات آئی. فدق کا جو خطبہ ہے اس کے شروع میں ہی شہزادی نے حج کا تذکرہ کیا. حج کا ایک اہم مسئلہ بتانا ہے تاکہ آپ حضرات سے وہ بلنڈر مسٹیک نہ یقین ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی لوگوں سے ہوتی، بلکہ حج میں کم ہوتی ہے، نہیں حج میں بھی ہوتی ہے اور عمرے میں بھی سیم. شہزادی خود یہ فرماتی ہے ماں کے شکم میں تھی تو ماں سے باتیں کرتی، اب دنیا میں آ گئی اور 5 سال کی عمر تک تھی. اس کے بعد خدیجہ کی وفات ہو گئی. جناب خدیجہ کی، ذرا بدتمیزی سے میں نے نام لے لیا، خدا معاف کرے، ہماری ماں کی وفات ہو گئی. اب یہ 5 سال خدیجہ طاہرہ کے ماں کے ساتھ ہیں اور دیکھ رہی کہ ماں اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ میں نے پورے عرب کی عورتوں پہ احسانات کیے. اب یہ واقعہ جو میں نے پڑھا تھا کہ اتنی دولت دے دی ہے اسلام سے پہلے سے ہی، عرب میں مکے میں ایک عورت بھی ایسی نہیں جس پر یا جس کے خاندان پر میرا کسی نہ کسی حوالے سے احسان نہ ہو. قرآن تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ دو، مجھے بدلہ نہیں چاہیے. لیکن یہ جو کم از کم بات چیت بند ہو گئی،
کوئی میرے گھر کی طرف آنے کو تیار نہیں، کوئی اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے کھولنے کو تیار نہیں، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہو کہ ان میں سے کتنے گھر ایسے ہوں گے جو خدیجہ نے خرید کے ان لوگوں کو دیے. جو اردو کا ایک محاورہ ہے، ذرا سلینگ ہے ممبر کے لیے، طوطے کی طرح آنکھ پھیر لینا. اس ماحول میں شہزادی نے دیکھا کہ ایک عورت آتی اور آنے کے بعد کہتی کہ اے خدیجہ طاہرہ. اب جناب خدیجہ کو خدیجہ کہہ کے کوئی مخاطب نہیں کرتا تھا، ان کا لقب ہی طاہرہ کہا جاتا تھا. آیہ تطہیر بعد میں نازل ہوئی ہے، لقب طاہرہ خدیجہ کو عالم کفر میں بھی ملا ہوا تھا. طاہرہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی، اور آپ نے میرے پورے گھرانے پر آج سے چند سال پہلے اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے اور ہمارے بچے مر جاتے. آج جو ہیں آپ کی وجہ سے. سب نے مجھے منع کیا خدیجہ کو مت بلاؤ، لیکن میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا. اتنا بڑا میرے اوپر احسان کرنے والی اور میری بیٹی کی شادی اور وہ نہ آئے تو میں آپ کو شادی کی دعوت دینے آیا. ہوتے ہیں نا کافروں میں بھی فطرتاً کچھ نیک لوگ ہیں. کہا یہ عورت کیا احسان تھا کہ اپنی عزت کی بات بھی کی، اپنی اولاد کی جان کی بات بھی، آپ کی وجہ. میرا دل نہیں مانے گا کہ میرے یہاں یہ خوشی ہو اور آپ نہ ہو. فلاں دن شادی، آپ ضرور تشریف لائیے گا. میں سارے عرب کی عورتوں کی مخالفت مول لے کر آپ کے پاس آئی. خدیجہ نے پہلے تو اس کی بیٹی کے حق میں کچھ دعائیں وغیرہ کی، وہ چلی گئی. شادی کا دن آ گیا. شہزادی یہ دیکھ رہی ہے، شہزادی کا واقعہ ہے، مجالس بھی شہزادی کے حوالے سے. شادی کا دن آ گیا، میری ماں کوئی تیاری نہیں کر رہے، اسی طرح بیٹھی ہیں جس طرح سے عام دنوں میں بیٹھتی. فاطمہ تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد ایک نے بلایا. بے چین ہوگی میری ماں کسی تقریب میں جانے کے لیے، کہ کچھ عورتوں کے درمیان جانے کے لیے 7 سال 8 سال 9 سال تنہائی میں گزارے، ایک موقع ملا. کہا نہیں، بالکل بغیر تیاری کے، جیسے کہیں نہیں جانا. قریب آئیں اور کہا مادر گرامی شادی کا دن، وقت قریب آ رہا ہے، آپ تیاری نہیں کر رہی. کہا بیٹی مجھے اس شادی میں نہیں جانا. فاطمہ دریافت کرتی لیکن مادر گرامی کیوں؟ ایک تو اس نے اتنے خلوص سے بلایا اور پھر یہ ایک موقع آپ کے لیے، الفاظ کچھ میرے. کہا بیٹی میں تو اب بڑھاپے میں ہوں. کم سے کم بھی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت خدیجہ کی عمر 50 سال تھی. ورنہ جو مشہور روایت کراچی کے پاکستان کے آپ کورس میں پڑھتے کہ رسول خدا کی جب شادی ہوئی تو 25 سال کے تھے اور خدیجہ 15 سال بڑی تھی، تو تقریباً 65 سال کی تھی. لیکن جو صحیح روایت ہے کہ صرف 3 سال بڑی تھی پیغمبر سے، تبھی 50 سال کا میرا بڑھاپا. مجھے اپنی کوئی فکر نہیں. اتنے سالوں سے لوگ باتیں کر بھی رہے ہیں تب بھی کوئی فکر نہیں. آدمی جب ذرا میچیور ہو جاتا ہے تو توجہ نہیں دیتا باتوں پر. لیکن اگر میں شادی میں گئی تجھے لے کر، مجھے تیرا خیال. عرب کی عورتوں کو بڑا تجسس ہوگا کہ خدیجہ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم سے الگ ہو گئی. ایک ہی ان کی بیٹی ہے، شہزادی ملکہ کی بیٹی، وہ کس حالت میں ہوگی؟ تجسس ہوتا ہے آدمی کو. اسلام میں حج کے درمیان ایک عبادت یہ ہے کہ جب طواف کرو تو شروع کے 3 چکر جو ہے نا جوگنگ کے انداز میں. آج کے مراجع منع کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو چھوڑ دو. مگر یہ جوگنگ والا طواف آیا ہی اس وجہ سے تھا کہ عرب کے لوگوں کو دیکھنا تھا کہ مسلمان مدینے میں چلے گئے ہم کو چھوڑ کر، وہاں ان پہ کیا گزری. اور لمبا واقعہ ہو جائے گا، وقت ویسے ہی بہت گزر گیا ہے، میں واپس آ جاؤں. تو اب سب کو تجسس ہوگا. فاطمہ کو ابھی کسی تقریب میں نہیں لے جایا گیا ہے، گھر سے نکلتی بھی نہیں ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. خدیجہ کا اسٹیٹس ہر ایک کو پتا. خدیجہ کی بیٹی، سب کو تمنا ہوگی دیکھنے کی، شوق ہوگا دیکھنے کا. اور یہ شوق ہوگا کہ جی خدیجہ نے ہم سے بغاوت کر کے علیحدگی اختیار کی ان کی بیٹی کس حالت میں. خدیجہ کہتی ہے بیٹی مجھے تیرا خیال، اگر تو یہی پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن کے گئی، وہ خدیجہ جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنتی، ایک بار جو لباس پہن لیا دوبارہ کبھی نہ پہنا، وہ دے دیا کسی غلام کو، کسی کنیز کو، کسی راہ خدا میں کسی رشتہ دار کو. آج حالت یہ ہے کہ ایک اپنا جو لباس ہے پتہ نہیں کتنے سال پرانا،
اور بیٹی کے بدن پہ جو ایک جوڑا ہے وہی چلا آ رہا، سب تجھے دیکھیں گے. یہ لفظ میرے ہیں، شہزادی خدیجہ کا لفظ نہیں ہے، مفہوم یہی. ٹونٹنگ کریں گے، تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، جوک بنائیں گے. آج کا زمانہ ہوتا کیا کہتا میں کہ وہ میمز بنائیں گے، مثلا یہی ہوتا ہے نا، کوئی لفظ ہے نا میمز بنائیں گے، سب تیرا مذاق اڑائیں گے. دیکھ تیری ماں نے ہماری بات نہیں مانی تو آج تیری کیا حالت. میں تیری وجہ سے نہیں جا رہی. فاطمہ نے کہا مادر گرامی آپ میری پرواہ نہ کریں، میں تو کائنات کا بہترین لباس پہن کے اس شادی میں چل رہی ہوں اور کائنات کا قیمتی ترین زیور پہن کے اس شادی میں جا رہی ہوں. خدیجہ حیران ہو گئی، بیٹی مجھ سے زیادہ تیرے لباس اور زیور کو کون جانتا ہے؟ نہ تیرے پاس کوئی لباس ہے اس کے علاوہ جو تو کتنے سالوں سے پہنے ہوئے، نہ تیرے پاس کوئی زیور ہے. اور بیٹی کہہ رہی ہو کون بیٹی؟ جو صدیقہ ہے، جو طاہرہ. میں کائنات کا سب سے قیمتی لباس پہنے ہوئے ہوں، مجھے کیا پرواہ کسی کی. کائنات کا سب سے قیمتی زیور میرے بدن پر ہے، مجھے کیا پرواہ، کون میرا مذاق اڑائے. کہ بیٹی کون سا لباس، کون سا زیور؟ ماں حیران ہو رہی ہے فاطمہ کے جملوں میں. فاطمہ کہتی ہے مادر گرامی ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا نے مجھ سے 2 جملے ارشاد فرمائے. کہا کہ جانے پدر، بابا کی جان، یہ یاد رکھ میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے، اب اس مجمع میں اگر کوئی رسول کا کلمہ نہیں پڑھتی ہے تو یہ بات اب ان سے ریلیٹڈ نہیں، وہ یا تو سنے نہیں، یا سنے تو وہی طریقہ اختیار کرے جو لوگ میری پوری مجلس کا اختیار کرتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دے. لیکن اگر رسول کا کلمہ پڑھنے والی کوئی مومنہ ہے یا مومن ہے، پیغمبر نے کہا جو میرا کلمہ پڑھنے والی عورت اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی لباس جو ہے وہ ہے جاپان کا بنا ہوا یا برانڈڈ کسی کمپنی کا، کون کون سے ہوتے ہیں مجھے تو برانڈ کے نام بھی نہیں آتے. کہا وہ ہے تقوی کا لباس. یہ قرآن کی آیت، لباس و تقوی. تقوی کا لباس اگر تم نے پہنا ہوا، اس سے زیادہ قیمتی کوئی لباس نہیں، چاہے تم کسی بہت ہی چیپ دکان سے سستا لباس پہن کے آ رہے. اور اگر تقوی کا لباس تمہارے جسم پر نہیں ہے تو چاہے کتنی ہی برانڈڈ کمپنی کا تم نے سوٹ پہنا ہوا، بیکار. اور مجھ سے کہا بیٹی فاطمہ جو مجھ سے میرا کلمہ پڑھتی، اس کے لیے بہترین زیور کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ لوگ اپنی بیویوں کو کیا دیتے ہوں گے زیور؟ کوئی ایسا موقع آ جائے برتھ ڈے وغیرہ کا یا شادی کا، دیتے ہیں نا کہ نہیں دیتے؟ دینا چاہیے. ڈائمنڈ کا سیٹ، ایسی قسم کی کوئی چیز، سونا چاندی ڈائمنڈ نہیں. کا سب سے قیمتی زیور جو ہے میرا کلمہ پڑھنے والی کے لیے وہ ہے حیا کا زیور، شرم کا زیور. اگر اس کے پاس حیا موجود ہے، چاہے اس کے پاس پھر چاندی کی ایک بالی بھی نہ ہو، سب سے قیمتی زیور. اور اگر حیا اس کے پاس نہیں ہے، بے حیا بے شرم ہے، تو چاہے وہ ڈائمنڈ ہی کا سیٹ کیوں نہ ہو، سمجھو کہ بالکل بے قیمت اور حقیر سا اس نے زیور پہنا. مادر گرامی میں تقوی کا لباس پہن کر، حیا کا زیور پہن کے شادی میں جا رہی ہوں. مجھ سے زیادہ قیمتی لباس کس کا ہے، مجھ سے زیادہ قیمتی زیور کس کا ہے؟ اب اس کے اندر پہلی بات تو یہ سن لیجیے، کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں شہزادی سے. شہزادی کون ہے؟ معصومہ. کیا ضرورت ہے رسول کو ان سے یہ بات گھر کی تنہائی میں کرنے کی؟ ہمیں اور آپ کو پیغام دینا ہے کہ تمہارے بچے بھی معصوم نہیں، تم بھی معصوم نہیں. جب معصوم باپ اپنی معصومہ بیٹی کو بھی دین سکھا رہا ہے اور نصیحت کی بات کر رہا ہے تو اس لیے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ سنت رسول یہ ہے، اولاد کی طرف سے غافل نہ ہونا، پاؤنڈ ڈالر کمانے کے چکر میں ایسا نہ اولاد کو کھو دو. یہ نہج البلاغہ کا دوسرا خط ہے جو میرا ریکمنڈیشن ہے. امام حسن کے نام جو خط لکھا مولا نے، حسن بیٹا اپنی اولاد جب وہ بالکل چھوٹی ہے اس وقت توجہ دینا، ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تو شیطان قبضہ کر لے گا، پھر وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. تو یہ معصومہ کونین جو حدیث قصہ میں آیت تطہیر سے پہلے مرکز عصمت بن رہی ہیں، پیغمبر ان کو نصیحت کر کے ہمیں اور آپ کو تربیت اولاد کا پیغام دے رہا. پھر اصل پیغام حیا اور تقوی، حجاب نہیں، حیا. حیا زیادہ اہم ہے حجاب کے مقابلے میں.
اب میں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بتاؤں کہ فرق کیا ہے، لیکن ایک جملہ صرف، جب حجاب کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہی تو عورتوں کا موضوع ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ حیا کی بات ہوتی ہے تو حیا عورت کا بھی موضوع ہے، حیا مرد کا بھی موضوع، یعنی حیا اگر واجب ہے تو وہ مرد پر بھی اور عورت پر بھی۔ امام کی حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں، حدیث کو ایک شعر سے ملاؤں گا آج، میں شعر و شاعری کا آدمی ہوں نہیں، لیکن آج ملاؤں گا۔ اصول کافی کی جلد دوم کی حدیث بس اختتام پہ بات، اور ابھی سے کہہ دوں کہ اس کا اصل ربط یہ بنے گا، مگر حیا اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے سے نہیں روکتی۔ کائنات کی سب سے زیادہ حیا والی خاتون بھی دربار خلافت میں گئی اور ببانگ دوہل انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ یہ مجھے وہاں تک جانا تھا، لیکن مجلس کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ جملے سے کل کی مجلس شروع ہو کے اصل موضوع پہ آ جاؤں گا۔ لیکن ابھی ایک حدیث سن لیجیے، ایک لائن، لا دینا لمن لا حیا اللہ، امام کی حدیث ہے، جس امام کا لقب ہی صادق ہے، کوئی سچائی میں شک نہیں کر سکتا، کہا اس کے پاس کوئی دین نہیں جس کے پاس حیا نہیں۔ حجاب عورت کا مسئلہ بن جاتا ہے، حیا مرد عورت دونوں کا مسئلہ۔ حیا آنکھوں میں بھی ہوتی ہے، حیا ہاتھ پیروں میں بھی ہوتی ہے، حیا میسیجز میں بھی ہوتی ہے، حیا سوشل میڈیا پہ جا کے بھی ہوتی ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا ایک شعر کے ساتھ بات ختم کروں گا، شعر تو نہیں، مصرع، شعر ہر ایک کو یاد، کہا کہ جس کے پاس حیا نہیں کوئی دین نہیں، دین نہیں، یہ بغیر دین کے۔ اس کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ دی اس حسین دی پناہ اس حسین، حسین نام ہے دین کا، یعنی جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں، دین نہیں اس کے پاس حسین نہیں۔ جہاں حیا نہیں ہے وہاں حسین نہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اور پھر یہ کہ حیا تمام تر اہمیت کے بعد دربار میں جا کے دیکھیے کس طرح سے کائنات کی سب سے بڑی حیا کرنے والی خاتون نے جب حق بات بیان کرنے کا موقع آیا۔ باقی باتیں بعد، آج میں شہزادی سے ہٹ کے کچھ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی کسی مومن کی خواہش پر۔ چاندی کا ایک معمولی سا زیور بھی نہ ہو، یہ حیا والی حدیث سے پہلے کا میرا جملہ، حیا ہونی چاہیے۔ ہلکا ترین معمولی زیور بھی بالکل بیکار ہے، اگر بہت قیمتی ہے معمولی زیور بھی اگر حیا۔ اب ہمارے سامنے ایک روایت آتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو ایک معمولی سے ہلکی سی چاندی کی بالی کی کیا قیمت، مگر میدان کربلا میں کچھ ایسے ظالم تھے۔ اب یہ روایت تھوڑی سی اصل مصائب کے جملوں سے پہلے تھوڑی سی تفصیل چاہتی ہے۔ مختار کا زمانہ آ چکا ہے، قاتلان امام کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ خالی قاتل نہیں، جس نے قتل نہیں بھی کیا لیکن کوئی ظلم کیا، ظالموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ زیارت وارثہ پہ عمل ہو رہا ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا۔ اگر کسی نے قتل نہیں کیا لیکن ظلم میں شریک تھا، نہیں، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں، جو سن کے راضی ہوا۔ مختار نے ان لوگوں کو بھی سزا دی کہ آقا حسین کی سواری کا ناقہ یا اونٹ عمر سعد کے حکم سے ذبح کیا گیا، یعنی نہر کیا گیا، اور اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ کوفے کے 40 گھر والوں نے گوشت قبول کر لیا، باقیوں نے منع کر دیا۔ جن لوگوں نے آقا کی سواری کے اونٹ کا گوشت خوشی سے قبول کیا، وہ قاتل بھی نہیں ہے، وہ ظالم بھی نہیں، لیکن وہ سمعت بذالک فرضیت بے میں ہیں کہ ظلم کو سنا ہے، اس پہ راضی ہو رہے ہیں۔ مختار نے ان کو بھی گرفتار کر کے سزا دی، مگر چند ظالم ایسے تھے کہ جن کو سزا دینے کے لیے مختار بھی تڑپے جا رہے ہیں، اور ایک ظالم ایسا ہے جس کی سزا کے لیے سجاد تڑپے جا رہے ہیں۔ وہ ہرملہ کا واقعہ آپ نے سنا۔ جن چند ظالموں کے لیے مختار بہت بے چین تھے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ناموں میں ایک تو ان کا اپنا بہنوئی تھا عمر سعد، ایک شمر تھا، اور ایک خولی تھا۔ ایک بات ضمناً بتا دوں،
یہ کربلا سے جو ظالم آئے تھے نا، پھر ان کو انعامات ملے تھے. اب حکومتیں اس طرح سے انعام نہیں دیتی، باقاعدہ رجسٹر میں تفصیل درج ہوئی تھی، یہ آدمی ہے، اس نے یہ کارنامہ انجام دیا تو اس کو یہ انعام دیا گیا. پرانا زمانہ ہے لیکن اتنا پرانا بھی نہیں، باقاعدہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. مختار نے جب قبضہ کیا گورنر ہاؤس دارالامارہ پر تو یہ پورا ریکارڈ بھی ملا. اور چنانچہ جب مختار کسی سے کہتے تھے، جب کوئی گرفتار ہو کے آتا تھا، کہتے تھے نا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، تو بتا دیتے تھے. یہ رجسٹر ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، جو تو بتائے گا اگر یہ اس سے مطابقت نہیں کرے گا تو جھوٹ بولنے کی الگ سزا ملے گی. وہ بھی پہچانتا ہے کہ بھئی جب مجھے انعام دیا جا رہا تھا تو پہلے پورا میرا کارنامہ لکھا گیا پھر انعام دیا گیا. آج بھی یہی طریقہ. 14 اگست کو پاکستان میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں، پہلے اس کا پورا کارنامہ لکھا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں صدر مملکت تمغہ فلاں تمغہ فلاں تمغہ نشان امتیاز دے رہے ہیں. وہ رجسٹر خولی کے لیے بہت بے چین تھے، کیونکہ جو خولی کی تفصیل لکھی ہوئی تھی رجسٹر میں، جس کی وجہ سے اس کو انعام ملا تھا. مختار نیند نہیں آتی ہے، دن اور رات بے چین. آخر ایک دن پتا چلا کہ خولی پکڑا. بیویاں تھیں، ایک شام کی رہنے والی یزیدی، ایک کوفے کی اپنی رہنے والی لیکن محب حسین، گھر میں چھپا بیٹھا. یہ پتا چل گیا کہ یہ اپنے گھر میں ہے لیکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، مل نہیں رہا. شامی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کیا پتا. کوفے والی سے پوچھا، اس نے اشارہ کیا کوڑے کی ٹوکری کی طرف، جیسے آپ کے یہاں وہ ٹریش بن وغیرہ ہوتے ہوں گے کوڑا، اس کی طرف. چنانچہ جب ٹھوکر ماری تو اس کوڑے کے ڈھیر کے نیچے خولی چھپا ہوا نظر آیا. اب ذرا دیکھیے گا اس کا واقعہ، اس وقت کتنا ظالم بن رہا تھا اور آج کتنا ذلیل ہو کے اپنے آپ کو کوڑے کے اندر چھپا کے بیٹھا ہے جان بچانے کے لیے. گرفتار کر کے لایا گیا. اب مختار نے کہا کہ اے خولی اتنا بتا دے، کربلا میں تو نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ حاکم. اب مختار کو تو وہ حاکم ہی کہے گا. ایک روایت اس سے ملا کر بہت بات کی ہے، وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. کسی نے آقا سجاد سے سوال کیا تھا، مولا سجاد میں تو نہیں تھا اور اچھا ہوا کہ نہیں تھا، جب یہ قافلہ آپ کا لٹا قافلہ شام میں داخل ہوا تھا، کون مومن زندہ رہنا چاہے گا وہ منظر دیکھنے کے لیے؟ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن جو لوگ تھے انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی کہ وہ آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ جس اونٹ پہ سوار تھی، تو جب زینب شام میں داخل ہوئی تو ان کے سارے بال خون سے سرخ تھے اور ان کے چہرے پہ ایک بڑے زخم کا نشان تھا. پہلے سوال کا جواب مولا نے دیا، دوسرے سوال کا جواب خولی دے رہا. مولا سجاد نے روتے ہوئے کہا کہ وہ جو سر پہ تجھے خون کی اطلاع دی گئی، جب یہ قافلہ کوفے سے نکلا اور اونٹ دوڑے تو محملیں تو ہیں نہیں، اماریاں تو ہے نہیں، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے، گود کے بچے اچھل اچھل کے زمین پہ گرتے، اور ظالم حکم جاری کرتا ہے کہ انہی بچوں پر سے اونٹوں کو گزار دو. زینب کبریٰ فریاد کرتی ہے کہ اے پسر سعد سواری کو روک لے، میرے جگر کا ٹکڑا زمین پہ گرا. اور وہاں وہ ظالم کہتا ہے کہ اسی بچے پر سے اونٹ گزار دو. چند بچے تو شہید ہو گئے، لیکن اب زینب نے اپنا طریقہ بنا لیا کہ ادھر کوئی بچہ ماں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گرا، ادھر چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا. عمر سعد کو زینب کو زندہ سلامت لے جانا ہے شام، کیونکہ انعام ملے گا. یہ تو پیسے کے لالچی ہے نا، بس زینب کی وجہ سے مجبوراً قافلہ روکتا اور بچہ اٹھا لیا جاتا. یہ جملہ اب آپ نے اتنا سن لیا ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ بار بار سنے اور روئے کہ گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا. لیکن اللہ فاطمہ کی وارث ثانیہ زہرا جب اونٹ سے اپنے آپ کو گراتی ہیں تو دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوتے، تو سر کے بل زمین سے ٹکراتی ہیں. مولا سجاد روتے ہوئے کہ آپ رو دیے، تو وہ تو سجاد مولا زینب کا بھتیجا، کہا کہ وہ جو سر سے ٹکراتی ہے اس کے خون نکلنے والا خون بالوں میں جمع ہوتا رہا، اور اسی حالت میں میری پھوپھی شام میں داخل ہو.
اور وہ مولا چہرے کا زخم جواب سجاد نے بھی دیا، لیکن وہ سن لیجئے خولی سے۔ مختار کہتا ہے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ حاکم جب حسین مارے گئے تو عمر سعد نے حکم جاری کیا کہ اے میرے سپاہیوں جاؤ اور جا کے لوٹ مار کرو، یہ سارا مال و اسباب تمہارے لیے حلال اور مباح۔ ساری فوج دوڑی، مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ۔ اب وہاں لوٹ مار میں تو سب جلدی میں تھے، سب نے سامان، جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارا سامان لوٹا جا چکا ہے، میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ مگر نہیں، میں نے دیکھا 3 چیزیں ایسی وہ بچ گئی ہیں کیونکہ ان ظالموں کو بھی خیال آ گئے، یزیدیوں کو۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں خیال کروں، میں اپنا نقصان کیوں کروں، مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ تو کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جس کے کان میں بہت ہی سادہ سی بالی، جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تاکہ یہ بالی چھینے، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی بالی کو چھپا لیتی اور کہتی ہے کہ اسے نہ چھیننا، یہ میرے بابا نے عید کے دن مجھے تحفہ دیا تھا۔ ننھی سی بچی، اس کی فریاد سن کر یزیدیوں کو بھی رحم آ جاتا کہ اتنی معمولی سی بالی چھوڑ کے آگے بڑھتے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے بچی کی وہ بالی کھولنا چاہی۔ بچی نے ایک بار اپنے کانوں کو چھپایا، بالی کو چھپایا، میں نے دیکھا دیر ہو رہی، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے بالی پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح سے کھینچا کہ بچی کے دونوں کان کٹ گئے اور خون جاری ہو گئے۔ اب میں ذرا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ سارا سامان لوٹ لیا گیا، مگر ایک خیمے میں ایک بیمار بستر پہ لیٹا، اور اس بیمار کی غشی اور بیماری کو دیکھ کر یزیدی بھی ادھر آگے نہیں جا رہے کہ بیمار ہے غشی کے عالم میں۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے اس تیزی سے بستر کو کھینچا کہ بیمار بستر سے اچھل کر منہ کے بل زمین سے جا کے ٹکرایا۔ یعنی میں وہ ہوں جس نے سکینہ کی بالی چھینی، میں وہ ہوں جس نے سجاد کو بستر سے زمین پہ پھینکا۔ لیکن آخری منظر، اب میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا اور کچھ نہیں بچا، حتیٰ ساری بیویوں کی چادر بھی چھین لی گئی، ہاں مگر زینب کبریٰ کے سر پہ چادر باقی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ظالم زینب کی عظمت کو جانتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو ہرملہ والا یاد دلا دوں نا، ہرملہ کا تیسرا تیر کب چلا تھا؟ جب عمر سعد نے آ کر کہا تھا ہرملہ دیکھو حسین سر سے پیر تک زخموں سے چور ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، لیکن جب تک کہ یہ زمین پہ نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا۔ حسین کی عظمت، حسین کی ہیبت، حسین کا جلال، حسین کا روب اتنا ان کے دلوں میں ہے، قریب جانے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا چاہے سر سے پیر تک حسین زخمی ہو۔ میں نے تیسرا تیر حسین کی پیشانی پہ مارا، ہڈی ٹوٹی، حسین ذوالجناح سے زمین پہ گرے، فوجی اشقیہ نے گھیرے میں لیا۔ اسی طرح سے لیلا کی چادر چھین لی، فروا کی چادر چھینی، رباب کی چادر چھینی، کلثوم کی چادر چھینی، مگر ثانیہ زہرا کے رتبے کو یہ ظالم بھی جانتے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی ہے زینب کے قریب جانے کی۔ ایک روب ہے، ایک جلال ہے، ایک شان ہے زینب کی، ایک ہیبت ہے زینب کی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں گیا، میں نے جا کے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، میں نے چادر کو کھینچنا چاہا، مگر اللہ رے ثانیہ زہرا کی طاقت، یہ 30 سال کا جوان سپاہی میدان میں آیا، وہ 55 برس کی ضعیفہ ہے جس کے سینے پہ 18 داغ لگے ہیں، مگر دونوں ہاتھوں سے چادر کو زینب نے پکڑ لیا۔ فاتح خیبر کی بیٹی ہے، کہہ رہا میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر نہ چھین سکا۔ میں نے ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کوڑا اٹھایا اور اس طرح زینب کے چہرے پہ مارا کہ شہزادی کے چہرہ پیشانی سے کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی، چادر کو میں نے چھینا۔ خولی سے مختار پوچھتا ہے تو زینب نے کیا کیا؟ کہا زینب نے اور کچھ نہ کیا، بس پلٹ کے فرات کی طرف دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ کس طرح سے تیرے نہ ہونے سے تیری زینب کی چادر چھین۔ اجرکم علی اللہ۔